لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس
سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیروں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میرے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام۔ آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ قلقبہ، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ درد نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ شافعی مالک احمد حنیف، جار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔
مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام بزرگان دین میں اور آپ آج سالانہ عرس پاک پیر طریقت راہبر شریعت حضرت خواجہ محمد نور الحق مدنی پیر نور اللہ مرقدہ آپ کے سالانہ عرس مبارک میں حاضر ہیں بسلسلہ چیلم حضرت پیر ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ اور صدر محفل پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد برہان الحق مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قال اللہ بطول حیاتہ اور تمام آستانہ عالیہ سے منسلک صاحبزادگان پیران عظام تمام خادمین میں اور آپ تمام حضور کے غلام تمام ہمارے سر کا تاج اور تمام تحریک کے ذمہ داران سب کا تعارف کرانے لگوں تو کافی سارا وقت چاہیے امیر المجاہدین نے ہم سب کا مختصر سا تعارف کرا دیا ہے کہ اسی سارے کتے پاک رسول اللہ دے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 حضرت بلال حبشی نے حضور کی نعت لکھی ہے حبشی زبان میں اس کا ایک شعر ہے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا اس کا بھی مطلب وہی ہے جو امیر المجاہدین نے بیان کر دیا آپ کو بتایا اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کیا ہے عربی زبان میں اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہوں گی نا کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا پیر صاحب نے بھی اسے سلسلے دی بات کی تھی بھئی جدو حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے حضور دی گل آ جاوے پھر اسی بالکل آخری درجے دے کارکن با حضور دی گل جا گئی ایہی ساڑھے سارے دا مقصد ہے اور ایہی مقصد ساڑھے بڑے بزرگ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت امیر المجاہدین تک تمام سلسلے دے بزرگ یہی سانو دستیاں گئن کہ صرف اور صرف با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اس واسطے کہ حضور دا داری ہے جتھے آکے بندے نو پناہ ملنی ورنہ کائنات جتھے بندہ نس لوے جتھے جو مرضی کر لوے جو کچھ جمع تفریق کر لوے اگے حضور دی ذات کھڑی میں پنجابی گفتگو کر رہا ہوں پنجابی سمجھ آندی میں کہا نہیں تو پھر میں اردو سناواں نہ تانوں گل کیونکہ کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا اسا تا حضور دی گل کرنی اور اے اسا پاکان امت کو سنی اسی کوئی دائیں بائیں گل نہیں کر رہا اسی پاکان امت کو سنی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد جدو پتہ لگ گیا کہ احد دے میدان حضور تے حملہ ہو گیا تے مدینہ پاک تو پیدل چلیاں میدان احد دی جانب جدو چلیاں تے رستے ملے انہوں نے کہا مائی صاحبہ کدھر انہوں نے کہا پتہ لگ گیا حضور تے حملہ ہو گیا احد جا رہی ہیں انہوں نے کہا تو انہوں پتہ لگ گیا تو آڑے والد شہید ہو گئے احد دے میدان انہوں نے کہا پیچھے ہٹو میں نے حضور دی گل سنا سبحان اللہ جدو اگے چلیاں تے پھر کوئی شخص ملے انہوں نے کہا مائی صاحبہ کدھر انہوں نے کہا پتہ لگ گیا احد دا میدان گرم ہے کافرہ نے حضور تے حملہ کر دیتا انہوں نے کہا مائی صاحبہ تو انہوں پتہ لگ گیا تو آڑا شوہر بھی شہید ہو گیا انہوں نے کہا پیچھے ہٹو میں نے حضور دا دسو پھر اگے چلیاں پھر اگے شخص مل گیا انہوں نے کہا مائی صاحبہ کدھر انہوں نے کہا جناب احد جا رہی ہیں انہوں نے کہا مائی صاحبہ تو انہوں پتہ لگ گیا تو آڑا بیٹا بھی شہید ہو گیا انہوں نے کہا پیچھے ہٹو میں نے حضور دا دسو
جدو چلدے عہد دے میدان وچ پہنچے نا تے سامنے امام الانبیاء نو جلوہ گر پایا تے حضور دا دامن رحمت تھام کے پتہ کی کیا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ تہاڈے ہوندے کوئی پریشانی سانو پریشان کر سکتی با اتنی گل ہے کہ حضور دی گل کرنی اور حضور دی محبت دی گل کرنی یہی ایک چیز ہے عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر اقبال کہندا جڑا حضور دا عاشق ہو جاندا نا ہر کائنات تو سب نو سونا بھی ہو جاندا سب نو دلیر بھی ہو جاندا تے سارے دلاں دا محبوب بھی بن جاندا اور گل کوئی یہ دل سے محبوب حجازی بستائم زین جہت بیک دیگر پیوستائم اقبال کہندا دل نال جال حضور دی ذات ہے اسا دل آیا حضور نال پھر جڑا حضور دا غلام ہو گیا اسی اس نے بھی غلام ہو گیا اسا دیکھیا کہ صدیق اکبر حضور دے پیچھے کھڑے نہ اسا ہاتھ بن کے انہاں دے مننا شروع کر دیتا اسا فاروق اعظم ول ویکھیا حضور دے پیچھے کھڑے نہ اسی انہاں دے بھی غلام اسی جناب حضرت عثمان غنی ول ویکھیا حضور دے پیچھے کھڑے اسی انہاں دے بھی غلام مولا کائنات ول ویکھیا اسی انہاں دے پیچھے دیکھیا اسی انہاں دے بھی غلام حالانکہ اقبال تے بڑی گندا قطرہ ہے آب وضو کمبر ہے اقبال کہندا تو تک جناب مولا کائنات دی گل کردا نا مولا کائنات دے غلام حضرت کمبر نے جڑا وضو کیتا اس دا جڑا ایک قطرہ تھلے گریا برتر حاض خونے کیسرے اقبال کہندا مولا کائنات دے غلام حضرت کمبر دے وضو دا ایک قطرہ خونے کیسر تو وقت کے کیا بات وجہ کی ہے صرف حضور دی غلامی وجہ اور کی وجہ با حضور دی غلامی اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ تو آیا نہ درتے حضرت طلحہ 70 زخم لگے میدان احد حضور دے سامنے ڈھال لے کے کھڑے اور سامنے تیر آ رہا ہے کافر تیر مار رہا ہے ایک تیر آ کے ڈھال ہوتے لگ گیا آپ دے ہاتھ تو ڈھال تھلے گر گئی آپ نے ڈھال چکنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ کوئی تیر حضور تک نہ چلا جائے اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہاتھ سے تیر لگ دے رہا ہاتھ شل ہو گیا آپ دے ایک تیر آ کے آپ دے سر مبارک تے لگ گیا آپ بے ہوش ہو کے تھلے گر گئے اور جدو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے آپ دے چہرے تے پانی چھڑ گیا ہوش آیا تے ایک کو سوال کیتا ما فعل رسول اللہ دسو حضور دا کی حال اے نہیں کیا میرا کی بنے گا پھر اس زخمی حالت میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پہاڑ تے تشریف لے کے جا رہا ہے امام الانبیاء واپس تشریف لے آئے حضرت جناب طلحہ نے اپنا کندھا پیش کیتا حضور نے مبارک قدم رکھیا اور حضور تشریف لے گئے ہوتے میرے آقا مولا نے فرمایا طلحہ نے اپنے نبی نو کندھا پیش کر کے جنت اپنے ہوتے واجب کر لی حضرت جناب اے ہے گل حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بات جو کہنے اندے سن اوہ داڑا دن تا طلحہ لے گیا کیوں لے گیا ڈھال تھلے کے لیے حضور تیر نہیں جان دیتا اور پھر اپنے ہاتھ سے تیر لے پھر بے ہوش ہو گئے پھر بے ہوش ہو کے ہوش جان تو بعد حضور دا پوچھا پھر حضور نے زخمی حالت کندھا بھی پیش کیتا احد والا دن تا طلحہ لے گئے ہیں جی احد والا دن تا طلحہ لے گیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص ساری کائنات کے اندی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ لیکن ایتے سمجھن والی گل ہے جڑا حضور دے دشمن دی طرف تیر چلاوے حضور دے دشمناں دی طرف جاوے ہیں جی انہاں دا مقابلہ کرے تے حضور کی فرماندے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے ہوتے قربان تیر چلا کا فرمایا کی چلا بھئی تیر چلا کافر وال اور حضرت سعد فرمانے میرے ترکشش میدان احد والے دن کوئی بہت زیادہ تیر نہیں سن تھوڑے جا تیر سن بڑی توجہ نہ گل سننی کہنے امام الانبیاء نے ترکش پکڑیا میں آگے کھڑیا امام الانبیاء میں تیر پکڑان میں تیر کافرہ دی طرف چلاما کہنے حضور نے میں 1000 تو زیادہ مرتبہ تیر پکڑائے میں 1000 تو زیادہ مرتبہ کافرہ دی طرف چلایا حضور نے ہر تیر چلان دے کیا رہے میں یا سعد فدا کا ابی و امی سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ پہاڑے ہوتے قربان کہنے جدو میں سوچیا بھی میرے ترکشے سے تیری تھوڑے کہنے میں ایک تیر دے پر میں تھوڑا جا نشان لگا لیا اور نشان لگا لیا کہنے حضور نے میں وہ تیر پکڑایا میں تیر چلایا تھوڑی دیر بعد امام الانبیاء نے وہی تیر پھر میں پکڑا دیتا کہنے پھر میں کافروں دی طرف چلایا کہنے حضور نے پھر وہی میرے تیر پہ چلایا پکڑایا میں پھر تیر کافروں دی طرف کہنے میں چلاندہ رہا ایتا امام الانبیاء دی ذات سی نا شاعر کہندہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا اللہ اکبر سبحان اللہ کیا بات بھائی نہیں آیا تیر واپس کما آیا نہ جھلیو کیوں نہیں آیا اے تا کہنے سن بندہ 150 وے فیض آباد تے کلہ ویل چیئر تے بیٹھے ہونا کیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. بس ایتھنک سمجھنے والی بات ہے. دیہات حاکش کے احمد بندگان چیزہ خضرا. حافظ شرازی ہے تو بڑا رند آدمی لیکن کہندا دیہات حاکش کے احمد بندگان چیزہ خضرا. حافظ شرازی کہندا جلے آئے نہ سوچیا کر کہ فلاں حضور نال کیوں نہیں پیار کردا, فلاں کیوں نہیں آندا, فلاں کیوں نہیں آندا, فلاں کے پیار کیوں نہیں کردا. کہندا ہر ایک دے بستی جی نہیں دیہات حق عشق احمد بندگان چیزہ خضرا. حافظ شرازی کہندا اللہ اپنے حبیب دی محبت چن چن کے بندیاں نوں دیندا, ہر کسے نوں نہیں دیندا. ہر ایک دے بس دی گل نہیں ہے چلیا, باقی سارے ہی سننا. پھر ایت گل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نوں واللہ یجتبی الیہ من یشاء اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ جس نوں چاہے اپنے حبیب دی محبت دیندا. اور اقبال کہندا سڑیا نہ کر, اے نہ کریا کر, اے کیوں کردے نے اس طرح, اے کیوں کردے نے اس طرح, اے جناب دیوانے ہوئے پھر دین, اے پاگل ہوئے پھر دین. میں قرآن تو دلیل دیندا جاواں, ویسے جناب بختم کیا کہ گفتم کیا. آج جنہاں نے نہیں مننا نا او تا ابو جہل سامنے کنکریاں کلمہ پڑھیا کہ وہ نہیں منیا, تے جنہاں مننا سی حضرت خزیمہ انصاری امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا مدینے دی گلی چ دیہاتی آیا گھوڑے بیچن. حضور نے اس نال سودا کیتا اور امام الانبیاء نے جدو سودا کیتا تے جناب امام الانبیاء نے فرمایا بھی ایتھے ٹھہرو, میں گھروں گھوڑے دی قیمت لے کے آ رہا ہوں. امام الانبیاء جدو گھروں اس دی قیمت لے کے آئے تے وہ دیہاتی کہنے لگا حضور تسی میرے نال سودا نہیں کیتا. حضور نے فرمایا میں تیرے نال سودا کیتا. اتنی دیر حضرت خزیمہ انصاری آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ کی ماجرا؟ فرمایا دیہاتی نال میں گھوڑے دا سودا کیتا تے اے کہندا تسی میرے نال سودا نہیں کیتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ دی قسم اٹھا کے میں کہنا تسی سودا کیتا. اللہ دی قسم اٹھا دیتی. حضور نے فرمایا خزیمہ تو تا موجود ہی نہیں ایسا, پھر گواہی کس طرح دینا, اور اللہ دی قسم اٹھا کے گواہی دینا کس طرح دینا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو فرمایا رب ہے ایسا من لیا, تو فرمایا جنت ہے ایسا من لئی, تو فرمایا دوزخ ہے ایسا من لئی, تو فرمایا معاشر ہے ایسی من لیا, ایسی ایمان لے آئے. کہ حضور تسی اس سے زبان سے فرما رہے ہو میں دیہاتی نہ سودا کیتا میں گواہی نہ دیاں, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اے ہے دیہات حق عشق احمد بندگان چیزہ خضرا. ادھر کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں نہیں من رہے, ادھر بے کہنے کا حضور میں گواہی دینا. حضور نے فرمایا قیامت تک ایک مرد کی گواہی ایک دے برابر ہے. خزیمہ نے اپنے نبی دے بن ویکھے گواہی دیتی ہیں جی, ایک دی دو دے برابر ہے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اے ہے کائنات زے فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشد کے جائی اجاز. نظیری نے شپوری کہنے میں جدو سر دے بالے تو پیرہ دے ناخنہ تک حضور دی سیرت پڑی نا تے میرے دل نے گواہی لانی کہ دل لانے تے تھلا. کائنات دل لان دی جگہ ہے ہی اور کوئی نہیں. کائنات انے واہ محبت کرن دی ہے ہی اور جگہ کوئی نہیں, او حضور دی ذات بس. ہاں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. بس آن دی دیر ہے. کی دیر ہے بھائی؟ حضور دی بارگاہ وچ آن دی دیر ہے. ادھر ایتھے پتہ کی گل ہے, سارا کچھ کھا پی کے پھر تنقید اسلام تے, پھر جناب سارا کچھ اسلام دے نا تے, اے ملک اسلام دے نا تے بنا کے, ایتھے جناب ہر عہدے اسلام دے نا تے لے کے, اور حضور دے نالین مبارک نال لگی ہوئی خاک دے صدقے پاکستان ملیا. لیکن کھا کے جدو حضور دی عزت دی واری آئے تے سارے سر ڈھا جانے تھلے. نہیں جی میں کہ تہاڈی عزت دی واری آئے تے تسی نہ سکا چھڈ دیو نہ سنہ چھڈ دیو. جدو حضور دی واری آ جائے تے تانوں کی پہنچ جاندا, نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. حضرت سعد بن ربیع دی گل سنائی جاواں جناب اجازت ہے. حضرت سعد بن ربیع پہلے انہاں دی پہلی گل سناواں, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. امام الانبیاء علیہ التحیت و ثنا حضور غزوہ احد شریف تو پہلے حضرت سعد بن ربیع دے گھر تشریف لے آئے. حضور نے حضرت سعد بن ربیع کو فرمایا سعد دروازہ بند کر دیو, کھڑکیاں بند کر دیو, میں تہاڈے نال کوئی راز و نیاز دی گلاں کرنی ہیں. جدو حضور نے فرمایا نا حضرت سعد بن ربیع نے گھر کا دروازہ بھی بند کر دیتا, کھڑکیاں بھی بند کرتا. حضور نے گفتگو فرمائی. امام الانبیاء تشریف لے گئے, واپس تشریف لے گئے. جدو امام الانبیاء واپس تشریف لے گئے نا تے حضرت سعد دی زوجہ آ گئی ہیں, بیوی آ گئی ہیں. اے ہے فَإِنَّ بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. اے ہے اس دا عملی تصویر. حضرت سعد بن ربیع دی زوجہ آ گئی ہیں, کہنے لگیاں سعد دسو حضور نے تہاڈے نال راز دیاں کی گلاں کیتیاں.
حضرت سعد نے فرمایا ساکلت قوم میں کا فرمایا تیری ماں تینو روئے تینو اس نہ کی کر دے کہ حضور نے میں نہ راز دیا کی گلہ کریان حضور نے تو فرمایا سی سعد راز دی گل ہے انہاں کیا سعد میں دروازے دے پیچھے کھڑی ہو کے نا چھپ کے تہاڈیاں گلاں جڑیاں حضور نہ راز دی ہویاں نا او سن لیاں حضرت سعد نے اے جدوں سنیا نا تے حضرت سعد کھڑے ہو گئے آپ نے اپنی بیوی دے بال پکڑے کس دے بھائی لونڈی دے نہیں بیوی دے اس واسطے کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ اے کائنات ہر شے تو وقت حضور نہ پیار کرنا اپنی بیوی دے بال پکڑے اور انہاں نو ہتھ وچ لپیٹے اس طرح کر ایسے اپنے ہاتھ انہاں دی جناب جڑی چھٹیاں سی نا بالاں دی اس نو اس طرح ہاتھ کر کے اے دل تھام کے گل سننی اس واسطے کہ ساڈے کو تا حضور دے واسطے چاچے مامے نہیں چھڈے جاندے نا ہے ساڈے کو تے رشتہ داریاں ایتھے بیوی ہے بیوی عزت ہوندی ہے جی این کر کے ہاتھ تے لپیٹیا اور دھکے دینے ہوئے این کر کے اس جانب چل پے جتے حضور چلے پیچھے پیچھے چل پے امام الانبیاء نے ایک عورت دے رون دی آواز سنی چیخن دی آواز سنی حضور نے توقف فرمایا حضور کھڑے ہو گیا حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت سعد اپنی بیوی نو اس طرح دھکے دینے ہوئے حضور دی جانب چل رہے ہیں حضور نے فرمایا سعد ایک ہی ماجرا انہاں کیا عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سا فرمایا سی میں تیرے نال راز دی گلاں کر کے جا رہا اے میری بیوی ہے اے عورت ہے اس نے سن لیاں تے اندے منہ گل کھلونی نہیں کل مدینے وچ باہر نکل جائے گی تے تسی اے کہ وہ سعد میرا اعتراض نہیں رکھ سکیا حکم دیو دھون لانی یا طلاق دینی اے ہے حضور نال وال پیار کرنا اے ہر رشتے تو بات کے حضور نال پیار کرنا اے حضور دی بات اے جناب اتنے جرا حج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور نال پیار کرنا کس طرح میں ہے جی حضور نال پیار کرنا کس طرح میں اے تے جناب او کی کہندے جناب حضور دے نال جڑی محبت ہے نا او پوچھ کے نہیں ہوندی پوچھ کے نہیں ہوندی یہ میں کر لوں یا نہیں کر لوں ممتاز قادری نے کس کولوں پوچھا علم الدین نے کس کو پوچھا اچھا چلو ہوتے چلے جانے مولا کائنات نو جدو حضور نے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے جدو ناکہ بندی کروا دیتی فتح مکہ تو پہلے اے علماء بیٹھے میری تصحیح کرن میں جناب حاضر ہوں جناب حضور نے فتح مکہ تو پہلے مدینہ پاک دی ناکہ بندی کروا دی حضور نے فرمایا مدینہ تو کوئی باہر نہیں جائے گا جڑا باہروں آئے گا وہ اندر مدینہ شہر نہیں داخل ہو سکتا ایک عورت خط لے کے چلی مدینہ تو کہ حضور نے مولا کائنات کو بلایا فرمایا علی ادھر آؤ حضرت زبیر بن عوام اور مولا کائنات نے فرمایا اور رودہ خات ایک عورت جا رہی جاؤ اس کو خط لے کے آؤ اتنا ہی کیا نا مولا کائنات چل پے مولا کائنات فرماندے نا سی چل دے گئے کہنے جدو میری پہلی نظر پئی نا تا عورت اس خات رودہ خات تے مقام تے جا رہی تھی اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی تم سے نہ چھپا اور تم پر کروڑوں درود ہیں جی حضور دی ذات حضور کہنے حضور پتہ نہیں عورت کس ٹائم کتھوں چلی ہونی لیکن مولا کائنات حضور نے فرمایا اور رودہ خات تے جا رہی مولا کائنات فرماندے جدو میں پہلی نظر اس کو دیکھے نا تو رودہ خات تے جا رہی تھی مولا کائنات فرماندے جا کے اس دے اونٹ دی نکیل جڑی نا پکڑ کے تھلے بٹھا دیتی ان جدو بٹھائی اور جناب اس دی اونٹ دی تھلے بٹھا دیتی مولا کائنات نے فرمایا خط کٹ کی کیا خط کٹ عورت کہنے لگی خط میرے کو کوئی نہیں مولا کائنات نے فرمایا خط کٹ دے انہیں عورت نے کیا خط میرے کو کوئی نہیں اگے سنو علی کی کہہ رہے ہیں مولا کائنات نے فرمایا حضور فرمانے خط تیرے کو ہے تو کہنی نہیں ہے کیویں ممکن ہے اور جدو عدلہ تعالیٰ کرن لگی نا تا اے مولا کائنات نے حضور کو نہیں سی پوچھا بھئی خط کے میں لے کے آنا حضور مولا کائنات فرمان لگے خط دے دے ورنہ نانور جر دن کے فرمایا میں تینوں برہنہ کر کے جتھو بھی کرنا پیا نا خط لے کے جاواں گا حضور نے فرمایا خط ہے تو کہنے نہیں ہے مومن نو اتنا تا یقین ہونا چاہیے ہاں جی اتنا یقین تا ہونا چاہیے مولا کائنات فرمان دے انہیں والاں دے جوڑے چوئن خط کاٹ کے دے دیتا ہے کر کے با مومن ہو ہوندہ جدو حضور دا فرمان آ جاوے پھر سر ڈھالنا پھر سر چکنا نہیں بابا جی فرماندے سن گناہگار واسطے معافی بلکہ معافیاں اور ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو دنیا میں مدعی تم عقبہ میں مدعا تم مجھ سے مریض عشق کا درد تم دوا تم اور جناب آج جڑے پاکاں دور سے نا جناب بزرگاں دا جس طرح اولیاء جناب اس طرح بزرگاں دے اور سن اور جنہ دے واسطے اسی آئے بیٹھے جنہ دی یاد ہے اے پاکان امتن نا پاکان امتن حضرت داتا علی اجمیری ہو گئے حضرت خواجہ اجمیری ہو گئے حضرت مجدد الفسانی ہو گئے حضرت پیران پیر ہو گئے حضرت شاہ نقشبند ہو گئے سارے جناب پاکان امتن تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت آڑا اس دن منظر ہونا جدو جناب قیامت آڑا آنا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ
قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اس دی تشریح امیر المجاہدین نے کمال کر دیتا کیا کہ قیامت والے دن ساڈے ورگے گناہگار ہونے اور حضور نو جناب گھیرے ہونا ان کر کے جناب اولین و آخرین ہونے اور جناب جھرمٹ ہونا حضور دے گھر یا رسول اللہ میں پھنس گیا میں پھنس گیا میں پھنس گیا میں پھنس گیا میں پھنس گیا. جدو سارے نے گھیرے ہونا نا تے جڑے امت دے پاک لوگ ہونے انہاں کول تے جناب گناہ نہیں ہونا. اے حضور کول کیویں جان گے اتنی مخلوق دے گھیرے ہونا انہاں پھر ساڈے ورگے گناہگاراں نو کہنا ایک ایک گناہ ادھار دے دیو ایک ایک گناہ ادھار دے دیو. پھر ایک گناہ لے کے جدو حضور دی بارگاہ جان گے نا تو حضور فرمان گے علی اجمیری تسی کدھر تے فرمایا یا رسول اللہ تہاڈے کو پہنچن دا کوئی ذریعہ سی کہ کول گناہ ہونا چاہیے. میرے آقا مولا صلی اللہ بس اے ہے گناہگار بن کے رہنا. ہاں گناہگار دی معافیان غدار دی معافی نہیں ہے. ہاں گناہگار بن کے رہنا. گناہ میرے آقا مولا صلی اللہ اے کوئی بڑا قیامت تک ایک بندے نے بابا جی کے سامنے گل کر دی. بابا جی نے پھر جڑی نص پیش کی تھی انہوں نے کہا جی اس طرح بابا جی فرمایا حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر میری شفاعت تا ہے بڑے گناہ والے واسطے. ہن تو قیامت تک حضور دی شفاعت تو کوئی بڑا گناہ لے کے بس اتنی بات ہے بھائی حضور نال وفا کرنی اور کی کرنا بھائی اننے واہ کرنی. کیویں کرنی بھائی اننے واہ حضور نال محبت کرنی اور اننے واہ کرنی. اے ایک کوئی شے جڑی ہر جگہ کام آنی ہر جگہ دنیا تے بھی. اے تا او حضرت واصف علی واصف ہے نا او داری منڈے درویشن او کہندے سن انسان کی آنکھ کھلتی اس وقت ہے جب بند ہونے کو آتی ہے. اے تا پتہ لگ جانا جدو این قبر تے جانا فرشتے آ کے پوچھنا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل دس ہوئے دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سا تے جدو ساڈے غلاماں کو پوچھن گے اسی کہاں گے ساڈے کو پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت حرمت پہ تیری حرمت پہ تیری یا نبی ہم پہرا دیں گے یا نبی حرمت پہ تیری یا نبی ہم پہرا دیں گے یا نبی عزت سے تیری یا نبی ہم جان لٹا دیں یا نبی ہے مشن جو تیرا یا نبی ہم لے کر نکلے یا نبی یہ تیرے حکم پر یا نبی ہم پھیلا دیں گے یا نبی رستے میں جو آیا یا نبی وہ کٹ جائے گا یا نبی رستے میں جو آیا یا نبی وہ کٹ جائے گا. یا نبی اور اسلام جڑا نا وہ دلیرہ دا دین ہے. کس دا دین ہے بھائی دلیرہ دا دین ہے. اسلام بندے کھڑکا کے لیندا اسلام بندے کھڑکانا سمجھ دو بندے ججوڑ کے جب بندہ کہہ ہوئے نا 14ویں صدی بھی 15ویں صدی بھی کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا باہمیں ویل چیئر تے اسلام انہوں فیض آباد لے جاندہ چلتی گولیاں سامنے بٹھا دیندہ گھسیڑ کے جیلنٹ لے جاندہ. لیکن اسلام اقبال کہندہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. بندے اسلام کھڑکا کے لیندہ کیمیں کھڑکا کے لیندہ پہلے عہد لے جاندہ بدر لے جاندہ عہد لے جاندہ خندق لے جاندہ مریسی لے جاندہ مستلق لے جاندہ تبوک لے جاندہ پھر جا کے کہندہ رضی اللہ عنہم ورضوان وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پھر کہندہ اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور جھلیو اسلام دلیرہ دا دین ہے. اے آج جناب ساڑھے ہوتے مسلط ہو گئے نا ہو جائے جڑے جناب کہنے ہیں کہ جدو کھویلے آوے سر جھکا دو. کل یوم تکبیر ہے جی یوم تکبیر 26 کروڑ بنان گے تے اتھے جناب فلسطینی کٹ رہے ہوں گے. وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ہے جی. اے وہ بھی کہنے ہونے کہ تسا کیڑی یوم تکبیر منانی یوم تکبیر منائے تو صلاح الدین ایوبی منائے ہے جی. تو آڑے آتے اگر خالد ٹینک ہے تو خالد ٹینک چلان واسطے جرت بھی تو خالد بن ولید آلی چاہی دی نا ہاں جی. غوری چلان واسطے جرت بھی تو غوری آلی چاہی دی نا. اور کون کہنی سی غوری آیا میں کہ غوری نہیں آیا تا اے حال ہو گیا نا جو غوری ایک باری بھی آیا ہوندہ تو فلسطین تے ظلم نہ ہوندہ.
تانوں تا مسخرے پن تو جناب ٹائم ملے گا تو تانوں پتہ لگے گا کہ تواڈے نال بنیا کی ہے. تانوں جناب کسی اور چیزاں تو فرصت ملے گی تو تانوں پتہ لگے گا کہ تواڈے فلسطین نال روہنگا دے برما دے مسلماناں نال بن کی گئی. اور جناب تسی تا جناب مست ہو اور جناب لٹے ہوئے. اقبال کہتا یہ جناب حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. ایک کال خرد آڑے ہوڑے کیڑے ہونے خرد آڑے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ. خرد کہہ بھی دے یوم تکبیر تے کیڑی گل ہے. ایتھے تے جناب برکے خان 25,000 دا لشکر لے کے کھڑے ہوئے. سامنے ہلاکو خان دا 1.5 لاکھ دا لشکر ہوئے. اینے جالوت دا مقام ہوئے. دریا بھی جمع ہوئے. اتنی سردی ہوئے. دریا جم گیا ہوئے. اتنی تہ جم گئی ہوئے. اور سامنے برکے خان دا لشکر ہوئے. ہلاکو خان دی فوجا مسلمانوں دے لشکر ہوتے حملہ کرن 25,000 تے 1.5 لاکھ حملہ کر دے کافراں دی فوج. اور جناب حملہ کرن مسلمانوں دے پاؤں اکھڑ جان. برکے خان دا ذاتی دستہ جناب ذاتی باڈی گارڈ سن وہ بھی نکل کے 300 جناب نکل جان. اور جناب پیچھے ہٹ جان جناب جنگ تو جناب برکے خان کھڑے ہو کے کبھی آ اسلام آ ہن تیرا نا کون لے گا. ہن تو مٹ جائے گا. ادھر بغداد دی سلطنت بھی تاراج ہو گئی. ہن تیرا نا لین والا کون ہوئے گا. اقبال کہندا اللہ کو پا مردی ہے مومن پہ بھروسہ. اور جڑا 300 ذاتی دستہ گارڈ نکلے سی نا باہر وہ پہاڑیاں تو گھوم کے آئے. انہاں پچھوں آ کے 1.5 لاکھ ہلاکو خان دی فوج ہوتے حملہ کیتا. وہ فوج سمجھ نہ سکی کہ پچھوں حملہ کرنے والے 300 یا 3,000 یا 30,000 وہ ساری فوج جمع ہوئے دریا تے چڑھ گئی. اللہ دے حکم نہ وہ جمع ہوئے دریا بھی چلن لگ پیا تے ساری فوج نیست و نابود ہو گئی. اور تسی جناب اسباب نو روندے ہو اسی تے 300 بھی ہوئے 1.5 لاکھ نو اگے لا لیندے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. اس قوم نو دلیری دی گلاں سناؤ. آ کے جناب اے کوئی نہیں اے مومن کدی بھی اسلحہ نہ نہیں لڑیا. ہیں جی مومن کدی اسلحہ نہ لڑے نہیں نہیں مومن اسلحہ نہ نہیں لڑے. آج تک اے تاریخ ہے. بدر وچ کتنا اسلحہ سی بھائی 8 تلواراں کھان واسطے کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں. احد وچ کی سی خندق وچ کی سی. خندق وچ جناب جدو عمر بن عبد الودود نو مولا کائنات نے واصل جہنم کیتا نا تے او سارا 25,000 پورا عرب جا کے خندق دے دہانے تے کھڑا ہو گیا. اور انہاں کیا سی بھی خندق کراس کرنی. تے پھر ادھر دیکھو جناب وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام. ہاں جی تیری ہر بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود اور بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. کہنے جدو 25,000 دا لشکر خندق دے سامنے آیا نا تے امام الانبیاء خود اپنی تلوار لے کے جس سے ہوتے لکھے سی ہم الجبال مکرمتن وفی الار جبنن. ہاں جی اور وفی الجبن لا ینجو من القدری. حضور دی مبارک تلوار تے لکھے سی آگے بڑھنا عزت ہے پیچھے ہٹنا بزدلی ہے. اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا. اے حضور دی مبارک تلوار تے لکھیا سی امام الانبیاء 25,000 دے مقابلے خود تلوار لے کے سامنے کھڑے ہو گئے. آج جناب حضور دے وارثاں نو جناب چاہیدا سی نا جنہاں کول حکومتان اس تامن اسلامی ممالک دے سربراہ ایک بھی جا کے غزہ دے کھڑا ہو جاندا اور کہندا مارو بم ہن میں خود کھڑیا. ایک ساڈا جنرل چلا جاندا ایک ہے جناب جتنے سیاسی اے جناب کھڑے حکمران ایک چلا جاندا اور کہندا ہن غزہ دے کسے بچے نو ماریا تے میرے اوتے آئے گا گل تے جناب شام تک اسرائیل دی بھاں بول جانی سی. لیکن اقبال کہندا کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہندا جس نے گھر بیٹھ کے ٹنگا کمی جاری ہوں اس نو کی پتہ ہوئے کہ جناب فلسطین دے اندر جناب کٹدے بچے دا کس طرح آئے گا. جنگ اجنادین اور اجنادین دوویں طریقے نال پڑھدے نے لفظ. اجنادین حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے کے گئے. کتنے بھائی 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے کے گئے. اور جناب 60 نہ سارا دن 60,000 نہ جنگ لگ رہے. حضرت فاروق اعظم نو کسی نے خط لکھ دیتا. انہوں نے کہا امیر المومنین مسلمانوں کو 40,000 دا لشکر سی. اے خالد بن ولید نے کی کیتا کہ جناب 60,000 دے مقابلے 60 بندے نہ جنگ لڑتے رہن. اگر سارے شہید ہو جاندے تو پھر حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا حضرت خالد بن ولید نو. فرمایا خالد اے تو کی کیتا 60 بندے کٹ کے لے گیا. حضرت خالد بن ولید نے جواب لکھا امیر المومنین اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ.
اللہ تعالیٰ فرماندا ایک ہو گیا 1000 دے مقابلے میں تانوں فتح دیاں گا میں ویکھنا سی او ساڈے بارے کہندا یا کسے اور دے بارے کہندا اللہ اکبر اللہ اقبال کہندا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں بازا یا حیدر کر رہا اور تسی کی سمجھ جو اسباب تو نالے اقبال کلندر لاہوری کو پوچھ رہنا سی اے مشایخ دیاں علماء دیاں گلنا تا تانوں ماڑیاں لگ دیاں اقبال دس مولا کائنات نے خیبر دا دروازہ کھپے ہاتھ چکیا او کوئی ڈنڈ بیٹھ بگا دی طاقت سی او کوئی جناب جسمانی طاقت سی اقبال کہنا نہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری اقبال کہنا ادھر آ کوفے دی مسجد وچ بیک ایک بندہ ملن آیا مولا کائنات نو آپ خشک ٹکڑے پانی دے نال کھا رہا ہے خشک ٹکڑے جدو کھا رہا ہے تو انہیں کیا میں علی نو ملنا آپ نے فرمایا بیٹھ جا تیری ملاقات کرانے ہیں آپ نے جدو ٹکڑے کھا دے تے منہ تے ہاتھ پھیریا دعا منگی تے آپ نے فرمایا 10 کی گل ہے انہیں کہا جی میں علی نو ملنا فرمایا مینوں علی کہندے اللہ اکبر انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر دا دروازہ پٹھے ہاتھ تے چکیا جنہوں 70 مل کے ہلا نہ سکے اس علی نو ملنا آپ نے فرمایا جھلیا او ساڈی روحانی طاقت ہے ساڈی جسمانی طاقت ہے اللہ اکبر کبیرہ ہاں اقبال کہندا دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش اے مسلمان دا جڑا پاور ہے روحانی پاور ہوندی کیڑی پاور اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ جے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیتا تو لا الہ الا اللہ دی پاور نال کیتا جے سلطان الہند نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور نہ پڑھایا اے تے پتہ ہی کوئی نہیں نا جناب انہاں دا اللہ رسول کوئی ہوے تے تاں انہاں دا جناب کوئی معبود ہوے تے تاں انہاں دا کوئی خدا ہوے تے تاں انہاں دے سجدے ہوندے جا کے آئیے مفت دروازے تے انہاں دے سجدے اے ہن بعد چ کوئی اے نہ کہندا پھر کہ حافظ صاحب نے سیاسی گفتگو شروع کر دیتی ہاں جناب اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے ہاں جس نو جناب گھر منہ دھون دا بھی پتہ نہیں وہ بھی آگے کہندا جی تانوں پتہ سیاسی میں کہا چل اسی مذہبی بن جانے تسی سیاسی بن جاؤ کچھ نہ کرو 76 سالاں جناب یوم تکبیر دے نا تے ملک دا جناب سارا کچھ کھا گئے ہو تانوں کدی کوئی شرم نہیں آئی کشمیر ہو لے گئے سارا کچھ گھر بیٹھے ہاتھ درے منتظر فردا ہو ہیں جی اور بیٹھے ہوئے ہو جناب چپ کر کے جیسی کوئی حق دی گل کر دئی ہو تے جناب یہ کہندے نے فسادی میں کہا تسی باویں فسادی کہو باویں جہادی کہو باویں جو کبھی جو مرضی اساں ایک گل سمجھی ہوئی اور پڑھی ہوئی کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ ہاں جی اتے شیر شاہ سوری بیٹھے ہوئے یا اتے احمد شاہ عبدالی بیٹھے ہوئے اتے نواز شریف ہوئے یا زرداری ہوئے اتے عمران خان ہوئے یا مشرف ہوئے یا ہوئے یا بھٹو ہوئے ایوب ہوئے یا جناب کوئی بھی ہوئے ساڈا اے ڈیوٹی کہ اسی حق گل کرنی اسا حق گل کرنی جے تانوں حق نہ تکلیف ہے تو پھر اے سمجھو اسی تہاڈی تکلیف وچ اضافہ کرن واسطے موجود ہے اللہ اکبر کیا بات لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک تھک گئے ہو بھئی میں بس کر دیا میری گل سنو گل سنو بیٹھو اس طرح نہیں اسی گلاں کرن والے جڑیاں دی تے سنان دے بھی جڑیاں نہیں قائل ہے اے حضرت دا فیض ہے میں نال بیٹھے ہیں میں اس طرح تقریر کردا نہیں لیکن جدو جڑیاں کول آئیے نا تے پھر گلاں بھی جڑیاں والیاں کری دیاں ٹھیک ہے تے دوسری گل ہے کہ اے ڈھلے نعرے نہیں لانے یا تا بیڑے رونے نالوں چپ چنگی یا تا نعرہ لانا تے پھر کفر نو پتہ لگے کہ محمد عربی دے غلام بیٹھے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اور جھلے ہو یہی تا نعرہ ہے حرارت پیدا ہوندی کہ نہیں اندر ہوندی کہ نہیں پیدا اے تا مردہ دل بھی ادھی سانس میں نکل چکی ہوئے تا جناب اندر حرارت پیدا ہو جاندی اور اقبال ہاں جی اور جناب اقبال کہندا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ ہے جی اے نعرہ ہوئے تے بارڈر کھلے ہوئے فلسطین وال تے جے اسرائیلی نہ نسن تے پھر گل تے بندی رہی نا
اے خالی جذباتی گلا نہیں ہے جلیو، اے خالی جذباتی گلا نہیں ہیں، اساں تا عملی ویکھیا نا، اساں تا فیض آباد وچ ویکھیا کی سی ساڈے کول، ایک نعرہ ہی تے سی اور کی ہے، اج ساڈے کول کی ہے، ایک کو نعرہ ہی تے ہے، تے قیامت والے دن ساڈے کو کی ہونا، ایک کو نعرہ ہی تے ہونا۔ میں دیکھ رہا جڑے دور احباب کھڑے نا پیر صاحب نو اپنے ہون دا یقین دلا رہے ہیں بھئی جناب اے دو ہاتھ چک کے جناب اسی بھی موجود ہاں تے جناب قیامت والے دن جدوں اسی پھسے ہونا تے جناب امام الانبیاء دی موجودگی ہونی تے اساں بھی دوروں ہاتھ کھڑے ہو کے کہنا یا رسول اللہ اسی بھی دنیا والے موجود ہیں جڑے دنیا تے بھی کہندے سن لبیک تے قیامت والے دن بھی کہندے ہیں لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے ہیں جی اور حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے آج منکر ان سے التجا نہ کرے اور چلے ایتھے محبت کر کے لاؤ اے تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ نعرے نال اے نعرہ کسے دے پیو دا نہیں نہ حضرت صاحب دے ابا جی دا نہ میرے ابا جی دا اے نعرہ حضور دا اس دنال کسے نو جے کسے دے ڈیڈ پیڑ ہے تو اپنا جا کے چیک اپ کراوے کہ اس دنال کی بنے ہاں اس نعرے نال کسے نو پیڑ نہیں ہونی چاہیے اے نعرہ اسے نہ اپنے پیو دا نعرہ لوانا یا تے نہ لوانا اسی ایک کوئی گل کریں گے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پسا ملا اس نعرے دا مل تا جھلیو پھر حضور دی بارگاہ ہونی تے پھر اتھے پینا نا اس نعرے نال کسے نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے جو ہوندی تو اپنا چیک اپ کرائے ایک باری روک کے ضرور اپنے آپ کو پوچھے کہ میں کس دی مخالفت کر رہا میں کی کرن جا رہا ایک باری روک کے اپنے آپ کو ضرور پوچھے اس سے نعرے نال تا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون لوتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ بس کی سمجھو گل حضور نال محبت کرنی دائیں بائیں نہیں دیکھنا حضور نال محبت کرنی اور بھائی اسی صحابہ نو منیا تے حضور دی وجہ نال منیا آل بیت نو بھی منیا تے حضور دی وجہ نال منیا اساں جس نو بھی کائنات وچ منیا حضور دی وجہ نال منیا کس دی وجہ نال منیا حضور دی وجہ بیٹھ جاؤ بھی تانوں زیادہ جلدی میرے نال بیٹھ جاؤ سارے خاموش بھائی اے تسی بھی بیٹھ جاؤ سیکورٹی کیا بات 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 نانا جی تاجدار ختم نبوت دیو مرشد دیو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاں جی کل کیے جی یوم تکبیر ہے میں کہا مزہ تھا یوم تکبیر سی کہ تسی بھی آندے اسی بھی کسے پیچھے صاحب سے حضرت صاحب رونال آ جاندے جناب کل شارع دستور ہوندہ تے وہ بکسہ جناب ساڑھے سربراہاں دے ہاتھے چوندہ تے وہ کہندے بھئی ان فلسطین دی ختم ظلم اگر آئندہ تو بعد کسی نے ظلم کیتا تو پھر آیا اے لوگ مذاق بنانے سن میں کہا نہیں آیا تا یہ آج اجڑ گئی آنا کل رفاہ بارڈر دے اندر جناب انہوں نے اس دے اندر کیمپا دے اندر مسلمان جتے پناہ گزینن اتھے بھی بم چلا دیتے لیکن کوئی گل کرنا رہا نہیں اس واسطے کسی نے گل کرو تو وہ کہیں گے جی آپ جناب یہ بات کر رہے ہیں آپ دہشت گرد ہیں آپ پناہ ہیں میں کہا امام الانبیاء نے ایک حج کی تھا کتنے حج کی تھے بھائی کتنے حج کی تھے تے پوری قوم حج واسطے نستی جا رہی ایک حج کی تھا نا حضور نے پوری قوم حج واسطے تھے امام الانبیاء 27 غزوات خود تلوار پکڑ کے گئے یہ آج تک دسے ہی نہیں
یہ کیوں دسن گے جناب؟ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، کرتے ہیں غلاموں پہ غلامی پہ رضامند. اقبال کہتا ہے غلامن غلامی تے رضامند کرن دے. انہاں بہانے رکھے ہوئے نہیں جی اسلام امن سے پہلا، بالکل پہلا اسلام امن سے. لیکن اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو، اسلام امیہ کو بدر میں لا کر 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے. یہ کسی نے نہیں بتایا. ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے جب کعبے کے اندر داخل ہو، کہتا ہے من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، من داخل دار حکیم ابن حزام فہو آمن. جس نے آج دروازہ بند کیا اس کو بھی امان مل گئی، جس نے ہتھیار پھینکا اس کو بھی امان مل گئی، جس نے جناب بیت اللہ میں پناہ لی اس کو بھی امان مل گئی، جو حضرت ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی، جو حضرت حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی. لیکن امان تب دیتا ہے، لیکن اگر خندق پھلان کر عمر بن عبد ود سامنے آ جائے تو مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ اللذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا مرحب تو مرحب ہوئے گا، لیکن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا جھاڑیاں دا شیر. اے نہیں اسلام کہندا. اسلام دیتا نوجوان کمال. اسلام نے کس کو مروایا بھئی ابو جہل نو؟ کس کو مروایا؟ اسلام دے بڑے تا بڑے، اسلام دے بچے بھی نہیں مان، بچے کو مروایا نا ابو جہل. حضرت معاذ اور حضرت معوذ کو جی اسلام دے بڑے، اور اسلام دے بڑے بھی نہیں مان. جنگ یرموک کے حضرت عمر بن مادی کرب اے خون حرارت پیدا کرنے واسطے گلاں سنانے ہیں، کیونکہ گل ہی کوئی ہے کہ حضور دی گل اور حضور دے غلاماں دی گل او تھی گل ختم ہوئے گی. ارا برا کنک کرا کرائی کریمن ندرا. جدو قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تے آپ دی برکت نہ آپ دے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. 86 سال دی عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی. جناب رومی سپہ سالار آیا جڑا 2000 دے مقابلے کلا مقابلہ کردا سی، ایڈا پہلوان سی. دو ہیکل گھوڑے ہوتے سوار، تاریخ وچ لکھیا حضرت عمر بن مادی انہیں کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ 86 سالہ صحابی حضرت عمر بن مادی کرب چھاڑ ماری تے میدان وچ آ گئے. آپ نے آ کے نا اس تے گھوڑے کی دم پکڑ لئی. آپ نے فرمایا جنگ بعد چوئے گی، پہلے جنا تا گھوڑا ہلا کے دکھا. حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار دی کاٹ سنی نا، حضرت فاروق اعظم نے کیا عمر بن مادی کرب میں نے اپنی تلوار بھیجو. وہ مدینہ پاک گئی، حضرت فاروق اعظم نے ایک مجاہد کو تلوار دیتی، فرمایا جاؤ جا کے چلاؤ. وہ واپس آئے، فرمایا پوچھا کیسی تلوار چل دی؟ سنیا بڑی تیز ہے عمر بن مادی کرب دی. انہوں نے کہا جناب باقی تلواروں طرح کوئی خاصیت اس دی کوئی نہیں. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا حضرت عمر بن مادی کرب نو، فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دے بڑا شورا سنیا سی، بڑی چرچے سنے سن، بڑی مشہوری سنی سی، کوئی نہیں اتنی تیز چل دی. انہوں نے خط جواب لکھا، انہوں نے کہا فاروق اعظم اے امیر المومنین، عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی، نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا. ہاں مومن دے ہاتھ وچ پاور ہے، مومن دی ایک اپنی پاور ہے، اور اسلام ایک اپنی پاور رکھدا کہ رکھدا کہ نہیں رکھدا. اے تے 313 نال جناب لٹا کے رکھ دیندا. اس دی ایک اپنی پاور ہے. لیکن اقبال کہندا کہ سنت تہذیب حاضر کے گرفتار، سنت تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اقبال کہندا کہ غلامی جڑی نا کتے نال بھی بیڑی، اس واسطے کہ میں کسے کمزور کتے، اقبال کہندا میں کسے کمزور کتے نو نہیں ویکھیا کہ وہ تگڑے کتے دے کے لمے پیا ہوئے ہو، مقابلہ ضرور کردا، وہ اپنی کھوریاں ضرور کردا، ہاتھ پیر ضرور ماردا. کہندا غلامی، لیکن کہندا کتے نال غلامی بیڑی، لیکن کہندا سنت تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اقبال کہندا غلامی نال بھی بیڑی بے یقینی کہ ہم جائیں گے تو مدد آئے گی کہ نہیں. بھائی تم فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں کردوں سے قطار اندر قطار. بھائی پہلے میدان لانا پیندا. یہ بابا جی گھر بیٹھے رہندے تو فیض آباد ہمیں ہو جانا سی. جس دا درد قیامت تک ہے، اپنے انہوں تے پرایا انہوں. جی روٹی کون دیتا ہے؟ میں کہا فقیرہ کو پوچھو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ہاں جی کون دیتا ہے دینے کو، اور دینے والا ہے سچا. اور جب بھیک دینے کو وہ سرے کوئے گدایاں آئی، لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. اور یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. ایتھے جناب ماڑے دی گل نہیں، ایتھے جناب جنہوں تے یقین ہی کوئی نہیں. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، بس حضور دی محبت اور انے با. گل کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ حضور نال پیار کرنا کیویں کرنا بھائی؟ انے وا کرنا. اور اے بھی نہیں دیکھنا جی وہ کیوں نہیں کرتا، اس واسطے کہ ہر ایک دی جناب واسطے جی نہیں حضور نال پیار کرے. اے تے رب چن چن کے بندے دیندا ہے جی، چن چن کے کھڑے کردا. اے ہر ایک دا واسی ہوتے بڑے بڑے لوگ موجود
موصول سن لیکن ایم اقبال نے تھوڑی کیا جدو این لٹان لگا قبر جناب جدو سارے حضرت جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی کھڑے علامہ اقبال کھڑے بڑے بڑے لوگ کھڑے تے اقبال پرے وچ کھڑے تے اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی گلاں ہی کرتے رہ گئے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا جناب اور پھر علامہ اقبال نے جدو آخری بند کھولے نا غازی علم الدین دے قبر تے سارے نو باہر کٹ دیتا اقبال کہندا باہر نکلو میں گل کرنی غازی علم الدین نال باہر جناب جدو بند کھولے تے غازی صاحب دے چہرے دے قریب اپنا چہرہ لے گیا اور پھر چھال مار کے اقبال باہر نکلیا لوگوں نے پوچھا کی ہویا علامہ صاحب انہوں نے کہا کچھ نہیں ہویا میں غازی علم الدین نو کیا کہ جدو حضور آن تے میرا سلام پیش کری تے غازی صاحب نے کہو میں نو کیا کہ اقبال جلدی باہر نکل حضور آنا ہے جلدی باہر نکل بہترین بات ہے ایمیں ہو جناب پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب حکیم الامت ہوئے شاعر مشرق ہوئے علامہ بھی ہوئے ڈاکٹر بھی ہوئے پھر جناب ہر سٹیج تے بھی پڑھیا جا رہے ہوئے تو او کہے شاہ جی اسی گلاں کرتے رہ گئے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا ہاں گل ہے بس حضور ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ ہیں جی قدر و قیمت میں حرم سے بڑھ کر ہے جن کا خون بس آخری بات میں اقبال دے کلام تے آخر ختم کر جاواں اقبال کہندا جب عشق سے گاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہی سہرگاہی اور نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی جناب اتنی بات ہے اللہ تعالیٰ تو ہنو تے مینو حضور دی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور ہر رشتے تو بڑھ کر حضور نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ